قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. یہ لسٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی لوگوں سے کہہ دیں اگر ان کے آبا و اجداد، آبا و اجداد، وہ ابناؤکم ان کے بیٹے، یہ سیکنڈ چیز ہے. تھرڈ چیز ہے وہ اخوانکم ان کے بھائی، وہ ازواجکم ان کی وائفز، ان کے جوڑے، ان کے زوج، وہ عشیرتکم اور ان کی فیملیز، وہ اموال اقترفتموها اور ان کے مال جن کو وہ کماتے ہیں، وہ تجارت ان کی تجارت، تخشون کسادہ جس کا کہ خسارے کا ان کو ڈر ہے، وہ مساکن تردونہ اور ان کے گھر، ان کے مکان جو جن سے وہ محبت کرتے ہیں. مومنین سے کہہ دیں کہ اگر ان کے آبا و اجداد، ان کی اولاد، ان کے بھائی، ان کی بیویاں، ان کی فیملیز، ان کے مال، ان کی تجارت، ان کے گھر ان کو زیادہ عزیز ہے مومنین کو. کس چیز سے؟ حب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں، اللہ کے رسول سے یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. تو ہم سب لوگ نا اپنا جائزہ اس آیت کی روشنی میں لیں کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے ان چیزوں سے؟ اور اگر زیادہ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے فتنے میں مبتلا کر دے گا. آج مسلمان اسی وجہ سے ذلت کا شکار ہیں کہ ان کے دل میں ان چیزوں کی محبت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پہ پیدا کر دی ہے، لیکن جب کوئی چیز اپنی لمٹ سے بڑھ جائے نا تو وہ خطرناک ہو جاتی ہے. اور ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں بہت عزیز ہیں، ہم اپنا وقت، اپنا مال، اپنی انرجیز ان چیزوں میں لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ جو چیزیں تھیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے استعمال ہوئی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگنی تھی تاکہ یہ اجر کا باعث ہو جائے. تو یہ جو آیت ہے نا یہ ہمیں زندگی کا مقصد بتاتی ہے کہ جو میلہ ہے انسانوں کا یہ ختم ہو جائے گا. پھر ہم جب مریں گے تو اکیلے ہی ہوں گے، اپنا کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، یا ہمارے ساتھ ہمارا عمل ہوگا یا وہ کوششیں ہوں گی جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کی، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کی. تو یہ جو میں ذہن سازی کی بات کرتی ہوں نا یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے، یہ کنٹینیوس اسٹرگل ہے جو ہم سب نے مل کے کرنی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مضبوط ہو جائیں، ہمیں لوگ ویلیو دیں تو ہم نے سب سے پہلے اسلام کو ویلیو دینی ہوگی. اور ہر بندہ جب ایک کام شروع کر دے گا نا تو وہ ایک کریٹ ہو جائے گا، ایک پہیا جو ہے شروع ہو جائے گا چلنا. دیکھیں جب حالات اچھے ہوں نا تو کچھ لوگ بھی دین کا کام کر لیں تو وہ کافی ہو جاتا ہے، لیکن جب فتنے اتنے بڑے درجے کے بڑھ جائیں، فتنہ اتنا زیادہ بڑھ جائے تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنا شروع کر دے. ہر بندہ اپنے سرکل کے لوگوں کو جو ہے ان کی تربیت شروع کر دے، ان کی ذہن سازی شروع کر دے، کیونکہ پرابلم بہت بڑا ہے، فتنہ بہت بڑا ہے، مسائل بہت بڑے ہو گئے، ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں. اب کچھ لوگوں کے کام کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اب سب کو مل کے کام کرنا ہوگا کیونکہ ہمارا انٹرسٹ بہت بڑا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولادیں اور اس کے بعد ہماری نسلیں ان فتنوں کا شکار ہوں. جنگ میں مر جانا یہ کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے. آج کل کے جو دیگر فتنے ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں، اخلاقی فتنے، وہ جو ہیں وہ انسان کے دین کو ہلاک کرنے والے ہیں. کوئی بھی جو تحریک ہوتی ہے نا وہ اس کا دورانیہ بہت لمبا ہوتا ہے. وہ شروع تو چھوٹے سے ہوتی ہے لیکن اس کا دورانیہ بہت لمبا ہوتا ہے.
اگر ہم تحریک آزادی ہند کو دیکھیں نا تو یہ سٹارٹ ہوئی ہے 1757 سے. یعنی بر صغیر کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو مسلمانوں کو کے دماغ میں یہ بات آنا شروع ہوئی کہ ہمارے ساتھ ہو رہا کیا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, یہ انگریز ہمارے ساتھ کر رہے کیا ہیں, ہندو ہمارے ساتھ کر رہے کیا ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے سوچنا شروع کر دیا. تو جب سب لوگوں کا ایک مسئلہ, ایک کلیکٹیو مسئلہ بن گیا نا, تو ہر بندے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم نے اس چیز سے نکلنا ہے, ہم نے اس غلامی سے نکلنا ہے. تو 2 سال کی اس تحریک کے بعد, 200 سالہ اس تحریک کے بعد جو ہے بالآخر 1947 میں جو ہے پاکستان وجود میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی اسٹرگل جو ہے وہ 1-2 دن کی نہیں ہوتی, اس میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے. یہ 200 سال کی اسٹرگل ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ الحمدللہ مسلمانوں کو ایک الگ ملک تو مل گیا, لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی. یہ بالکل الگ ٹاپک ہے. صرف میں آپ کو اس ٹائم یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ تحریک جو ہوتی ہے نا اس میں ٹائم لگتا ہے. مسلمانوں کو مکہ کے اندر یہ 13 سال لگے. یہ اسٹرگل 13 سال کی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے مدینہ ہجرت کی, اور اس کے بھی بعد جو ہے فوراً مکہ فتح نہیں ہوا. مسلمانوں کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے جنگیں لڑی, انہوں نے جہاد کیا, تب جا کے ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ اہل مکہ کی بے وقوفی کی وجہ سے مکہ فتح ہو گیا. کوئی جنگ نہیں ہوئی, کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے دل میں مسلمانوں کا روب پیدا کر دیا, اور وہ ڈر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو اس کام کو آپ لوگ شروع کریں, ہم سب لوگ شروع کریں, کہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وقت نے کسی نہ کسی جگہ تو لگنا ہے. اچھی جگہ اس کو نہیں لگائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ غلط جگہ پہ لگ جائے گا. تو ہم اپنے وقت کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی اسکلز کو اچھی جگہ پہ لگائیں, اچھے کام میں لگائیں. اچھا, اس کے بعد اس میں سب سے زیادہ اہم کردار جو ہے نا وہ خواتین کا ہوتا ہے. وہ فیملی کا جو ہے بیس ہوتی ہے, فیملی سسٹم کی وہ بیس ہوتی ہے. اگر وہ سمجھدار ہوگی نا تو اس کے سارے کام جو ہے وہ سمجھداری اور حکمت پہ بیس کریں گے. ہر چیز کو بہت ٹیکنیکلی ہینڈل کریں گے. اور اس میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ دین کا ہے. دین انسان کے ویژن کو کلیئر کرتا ہے. دین انسان کے ویژن کو کلیئر کرتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے نعمتیں دی ہیں, میں نے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. اور اگر دین کی سمجھ نہ ہو, انسان کو ہدایت نہ ہو, تو وہی جو نعمتیں ہیں وہ انسان کے لیے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہیں. تو اس کام کو شروع کریں, ہم لوگوں کا ویژن بنائیں, ہم مطالعہ شروع کریں, ہم اسلامک ہسٹری کو پڑھیں. ہم نے ہسٹری کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دیا. جب تک ہمیں اسلامک ہسٹری, ہم اس کا مطالعہ نہیں کریں گے, ہم بکس کا مطالعہ نہیں کریں گے اسلامک بکس کا, تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے سلف کیا تھے, ان کی کیا شان تھی, کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کے دلوں میں ان کے لیے روب پیدا کر دیا تھا. مطلب دشمن ان سے ڈرتے تھے. آج ہم کیا ہیں؟ آج دشمن ہمیں کچل رہے ہیں, ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں. وہ کیا کام کرتے تھے, ان کے کیا اعمال تھے کہ وہ رسپیکٹفل تھے لوگوں کی نظر میں, کافروں کی نظر میں. ہماری شان کیا ہے, مسلمان کی شان کیا ہے. جب تک ہم چیزوں کو پڑھیں گے نہیں, ہمارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے. ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا سکیں گے. بچے وہی جو سلیبس ہے وہی پڑھ کے بس بڑے ہو جائیں گے, ان کا کوئی ویژن نہیں ہوگا. یہ چیزیں جو ہے کنیکٹڈ ہیں انسان کی ذاتی تربیت سے بھی. سب سے پہلے انسان اپنی تربیت کرتا ہے, اور پھر کسی اور کی تربیت کرنے کے قابل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مزاج بنانے کے لیے, تربیت کرنے کے لیے رمضان جو ہے وہ بہترین ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیونکہ جو ہر بندے کا جو الگ الگ مزاج ہوتا ہے نا, وہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ایک پوری قوم کا مزاج کیا ہے.
ان کی عادات اور ان کی ہیبٹس کیا ہیں. جب ہماری عادات اور ہماری ہیبٹس ٹھیک ہو جائیں گی تو پوری قوم میں اصلاح پیدا ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ اس کو آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اصلاح کا کام کیسے, اپنی ذات کی اصلاح کا کام کیسے کریں, اپنی ذات کی تربیت کیسے کریں. ٹھیک ہے, اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. ابھی جو ہے ہمارا جو نماز کا جو ٹرانسلیشن ہے اس کی طرف آتے ہیں. جی, ہماری سیکنڈ دعا استفتاح تھی, اس کی ہم نے ٹرانسلیشن دیکھی تھی ورڈ ٹو ورڈ. تو آپ میں سے کسی کو یہ ٹرانسلیشن آتی ہو؟ جی ارشی, میں ورڈ ٹو ورڈ اس کی ٹرانسلیشن اس کو پڑھتی ہوں ورڈ, آپ نے اس کی ٹرانسلیشن بتانی ہے. مائک کھولیں. سبحانک, پاک ہے پاک ہے تو, اللہم, اے اللہ, و بحمدک, حمد اور تعریف آپ کے لیے ہیں, تبارک و اور تبارک برکت والا ہے اسمک, تیرا نام, و تعالی اور بہت بلندی والی ہے جدک, تیری شان, ولا الہ, اور نہیں الہ کوئی معبود غیرو کا غیرک. سوائے آپ کے, ٹھیک ہو گیا, صحیح, بارک سوائے اللہ, آپ کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تعوذ اور تسمیہ کی کون ٹرانسلیٹ کرے گا آپ میں سے؟ جی آمینہ. اعوذ, میں پناہ مانگتی ہوں باللہ, اللہ کی, من الشیطان, شیطان مردود سے, شیطان کی شر سے, شیطان کے شر سے, الرجیمی, جو دھتکارا ہوا ہے, جو مردود ہے, جو دھتکارا ہوا ہے, جو مردود ہے, یا جو رجم کیا گیا ہے. رجم مطلب پتھر مارنا. جی, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. اچھا, بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع, الرحمن, الرحمانی, نہایت رحم کرنے مہربان, نہایت مہربان, الرحیمی, بہت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, صحیح, بارک اللہ فیکم. جی نیکسٹ آیات کی کون ٹرانسلیشن کرے گا, کوشش کون کرے گا؟ جی شفق. الحمد, الحمد ساری تعریف ٹھیک ہے. للہ, اللہ کے لیے ہے, رب العالمین, رب جو رب ہے دونوں جہانوں کا, ٹھیک ہے, تمام جہانوں کا. تمام جہانوں کا. الرحمانی, نہایت مہربان, الرحیمی, بہت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. مالکی, مالک ہے, مالک ہے یوم الدینی, قیامت کے دین کا. قیامت کے دن کا. ٹھیک ہے. کچھ قرات میں ہے یہ ملک یوم الدین. تو ملک کا مطلب ہے بادشاہ, بادشاہ ہے یوم الدین کا. یوم الدین کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. رزلٹ ڈے. اچھا, نیکسٹ کون آیات کو کرے گا ٹرانسلیٹ؟ بولے مائک. نیکسٹ آیات کو کون کرے گا؟ سورۃ الفاتحہ تھی, آسان ہے یہ. چلیں عروبہ آپ کریں. ایاک, صرف تیری ہی نعبد, ہم عبادت کرتے ہیں, و ایاک, اور صرف تجھی سے, نستعین,
ہم مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اہدنا ہمیں ہدایت دے. الصراط. سیدھے الصراط کا مطلب راستہ. ٹھیک ہے. راستوں. پھر اس کی صفت بتائی جاتی ہے کون سا راستہ. المستقیمہ. سیدھے راستے کی. ٹھیک ہے. مستقیمہ سیدھا. الصراط راستہ، المستقیمہ سیدھا، یعنی اس راستے کی جو سیدھا ہے. سیدھے راستے سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ دین کا راستہ. ٹھیک ہے. دین کا راستہ وہ راستہ جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا راستہ. اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ کے جو رسول ہیں ان کی اطاعت کا راستہ. یعنی اگر ہم نے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلیں گے تو وہ صراط المستقیم ہوگا. اپنے آباء و اجداد کے راستہ یہاں پہ مراد نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے ہر چیز کو فلٹر کرنا ہے جو ہم کام کر رہے ہیں پہلے سے، کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں. کیونکہ ایک چیز جو ہے بدعت بھی ہے. بدعت کا مطلب ہے دین میں اضافی چیز جو انسان نے خود سے شامل کی ہے. اور بدعت کے بارے میں آتا ہے کلو بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کے جانے والی ہے. جو بدعتی انسان ہے وہ بدعت کو اس نیت سے کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز سے ثواب ملے گا، اور وہ کبھی بھی اس پہ توبہ نہیں کرتا، حالانکہ وہ چیز ریجیکٹڈ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں. اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ سے ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے تھے. اس کا مطلب ہے ہم نے بہت الرٹ ہو کے اپنے اعمال کو کرنا ہے. کسی ایسی چیز میں ہم شامل نہ ہو جائیں جو بدعت تھی. صحابہ کرام جو تھے انہوں نے سنت کو بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. اللہ کے رسول کے طریقے پہ وہ مضبوطی سے قائم تھے. اچھا، اس کے بعد ہے صراط. روبا. جی میم. صراط راستہ الذین ان لوگوں کا جو انعمت تو نے انعام کیا علیہم. ان پر. ٹھیک ہے. راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا. یہ انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام جو ہاں، صحابہ جن پر کرام. کبھی غضب نہیں ٹھیک ہے، صحابہ کرام. اور اس کے ہوتا ہے بعد آواز نہیں آ رہی، دوبارہ بتائیں. جی میم وہ صحابہ کرام تھے جن پہ کوئی جو گمراہ نہیں ہوئے تھے، نہ کوئی غضب آیا تھا اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہ کے ان کو جنت کی خوشخبری دے دی تھی، اپنی رضا کی خوشخبری دے دی تھی. ٹھیک ہے. اس میں انبیاء کا راستہ بھی آتا ہے. اچھا، غیر المغضوبی نہ غضب کیا گیا. یعنی نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام تھے. مغضوب لوگ کون ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا؟ وہ منافق لوگ تھے. ٹھیک ہے. یہ اس آیت میں مغضوب سے مراد جو ہے یہود ہے. ٹھیک ہے. جی. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے جن کے پاس علم بھی تھا اور جنہوں نے عمل نہ کیا، علم پر عمل نہیں کیا. اور ولا ضالین وہ سب گمراہ ہوئے. اور نہ ان لوگوں کا رقصہ جو گمراہ ہوئے. گمراہ ہو جانا، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے دین پر عمل نہیں کیا. ضالین سے اس میں مراد اسپیسیفکلی کون سے لوگ ہیں؟ مغضوب سے مراد جو ہے یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد ضالین نصارہ، عیسائی. ٹھیک ہے. یعنی کس کا راستہ دکھا؟ جو انعام یافتہ لوگ ہیں. اور کس کے راستے پر نہ چلا؟ مغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی گمراہی کے بہت اور راستے ہو سکتے ہیں، لیکن انعام یافتہ لوگوں کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے صراط المستقیم. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آتی ہیں رکوع کی دعائیں. رکوع کی دعا کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. اچھا، اس کے بعد جو ہے
اس دعا کو ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کر لیتے ہیں. باقی دعاؤں کو کچھ دعائیں جو ہیں وہ ایڈیشنل چھوٹی چھوٹی ہیں، ہم کو یاد کر لیتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. باقی انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں. میم میری ایک ریکویسٹ ہے کہ سجدہ سہو جو ہوتا ہے آپ کے اس کے بارے میں بھی کچھ ہمیں انفارمیشن لگے. آپ کی آواز نہیں آ رہی فائقہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی. میری اب آ رہی؟ جی بولیں. میں کہتی کہ سجدہ سہو جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی دن تھوڑی انفارمیشن دے دیں. سجدہ سہو کے بارے میں کس صورت میں ہوتا ہے، کس صورتوں کن صورتوں میں ہوتا ہے اور کس طرح کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، صحیح، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کر دیں گے. چلیں جی، میں نے آپ کو ایک چیز کے بارے میں سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ابھی تقریباً پہلا عشرہ گزر چکا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ جو ہم نے ٹارگیٹ سیٹس کیے تھے کیا وہ میٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے وہ نہ ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان تو کمزور ہے. تو بہر ہم اللہ تعالیٰ سے مزید مدد مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کر دیں تاکہ ہم ان چیزوں کو اچیو کر سکیں. کیونکہ روزوں کا مقصد ہی تقویٰ پیدا کرنا ہے، اور تقویٰ نہ پیدا ہوا تو ہمارے روزے کس کام کے. ٹھیک ہے، تو جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی اسی درجے کی مدد بھی آئے گی ہمارے لیے. ٹھیک ہے، چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.